شامی صاحب، سر 3 حلقے اسلام آباد کے اور جو تینوں ایم این ایز تھے انہوں نے درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. انہوں نے پٹیشنیں دائر کی تھیں ان کے مخالفین نے، جی، جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ وہ جیت چکے تھے، ان کو ہرا دیا گیا. اسلام آباد کی 3 نشستوں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ الیکشن ٹریبیونل میں گئے، پٹیشن دائر کی انہوں نے، اور الیکشن جو ٹریبیونل ہے انہوں نے اس کی سماعت شروع کر دی. الیکشن، ہاں جی بالکل. ہائی کورٹ کے جج جو ہیں نا، وہ الیکشن ٹریبیونل کے رکن ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں، جو ایک سنگل بینچ سنتا ہے نا. بالکل صحیح. تو ہائی کورٹ کے جج جو تھے محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے سنا یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کیا سنا کہ جو میرا خیال ہے انہی کا تھا. جو بھی ہائی کورٹ کے جج تھے، یا شاید پتہ نہیں جہانگیری صاحب تو پھر ذہن سے نکل رہا ہے. اچھا، ابھی ٹریبیونل تھا نا ہائی کورٹ کے جج پہ مشتمل. جی جی جی. اب انہوں نے سماعت شروع کر دی. جب سماعت شروع ہو گئی تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے، وہ تینوں جو کامیاب ارکان ہیں، بالکل، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹریبیونل بدل دیا جائے، ہمیں اعتماد نہیں رہا، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا. آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جہانگیری صاحب تھے میرا خیال ہے. جی سر، مجھے ایگزیکٹلی. تو بہرحال اب یہ ہے، الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست قبول کر لی. جب وہ ان کا فیصلہ آئے گا، اس کے دلائل ہم پڑھیں گے، پھر اس پر رائے زنی تفصیل سے کریں گے. فی الحال تو اتنی بات ہے کہ یہ انتہائی انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے. جب کسی مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے کسی جج کے پاس، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دے. یہ چیف جسٹس کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے. اچھا، تو کسی اور کے پاس کیا ہوگا؟ سر لیکن اس لیے تو پورا نظام انصاف زمین بوس ہو جائے گا. اگر آپ کو شکایت ہے، ٹریبیونل آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اس کو پاس آپ کا اپیل کا حق ہے. آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. مگر یہ انوکھی درخواست دائر ہوئی ہے اور انوکھا فیصلہ ہوا ہے. جب اس کے دلائل پڑھیں گے تو پھر رائے زنی کریں گے. فی الحال تو ہم اپنے دل کو تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کیوں صادر ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. اس طرح تو ہمارا پورا عدالتی نظام جو ہے، ایک جج صاحب سماعت کرنے لگے تو اس کے بعد پہنچ جائے جناب ہمیں آپ ان کا ٹرانسفر کر دیجئے مقدمہ. اگر کوئی اعتراض ہو تو سر پھر پہلے کرنا پڑتا ہے. نہیں، آپ اپیل میں جائیں گے، آپ اس کورٹ کے سامنے اعتراض کریں. اگر وہ آپ کی بات نہ سنیں تو اب تو اپیل کا حق تو ہے نا آپ کے پاس. سر لیکن جیسے وہ مانیکا صاحب، انہوں نے دیکھے نا اس دن اعتراض کر دیا، پہلے بھی کیا تھا لیکن اس دن بھی کر دیا، فیصلہ سنایا جا رہا تھا. جج نے بات سن لی نا ان کی، جج نے بات مان لی. اگر نہ مانتا کہتا میں فیصلہ سنوں گا، سنا دیتا. جج کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اس کو جو جج سماعت کر رہا ہے اس سے ہم نے درخواست لے جائے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ نہ سنیں ہمارا مقدمہ. اگر وہ کہے ٹھیک ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ٹرانسفر کر دے. اگر کہے کہ نہیں میں سنوں گا تو اس کو سننے کا حق حاصل ہے. نظام انصاف تو اسی طرح قائم ہے نا. وگرنہ تو ہر درخواست گزار جو ہے وہ جج کے جب وہ مقدمہ چلے تو شور مچا دے. ایسے پورا جو انصاف کا نظام ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے گا. یہ کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کر رہے ہیں ہم. سر لیکن وہ لاسٹ مطلب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو وکیل تھے ان کے یہ ایم این ایز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرائیبیونل زیادہ بننے چاہیے اور کسی معزز ریٹائرڈ جج کو لگنا چاہیے. یہ دیکھیں نا سر، وہ خواہشات کا بات کی ہے. معزز ریٹائرڈ جج، جی کہ جی ان کی ذمہ داری. ہائی کورٹ کا ہر جج معزز ہے. ہائی کورٹ کے جج غیر معزز اور معزز نہیں ہوتے. یہ وکیل صاحب جو ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کی بھی ڈگری چیک کرنی چاہیے. اور جو یہاں زور ریٹائرڈ جج پہ ہے ان کا کہ ریٹائرڈ جج جو ہے نا وہ ریٹائرڈ جج بن جائیں. ریٹائرڈ جج کیوں بنے؟ سرونگ جج جب موجود ہیں، اور ریٹائرڈ ریٹائرڈ جج بن جائیں اگر آپ نے قانون میں تبدیلی کر دی ہے نا آرڈیننس کے تو پھر وہاں سماعت شروع ہو جائے کسی کی تو پھر آپ ٹرانسفر کریے، درخواست چلے جائیں. میں تو اس بات پر اعتراض کرتا ہوں کہ ہیئرنگ شروع ہونے کے بعد پھر نہیں اس طریقے سے یعنی آپ انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے.